جی ابھی ہم دیکھتے ہیں اپنا سیکنڈ لیکچر. تو اس میں تھا یہ تو نگوڑے درخت ہیں اور ان میں جو پھل پھول لگے ہیں وہ بھی اللہ ہمارے سچ مچ کے نہیں دکھائی دیتے. شہزادی الڑ نے میرے اس کہنے پر ایک فرمائشی کہکا لگایا اور کہنے لگی. الڑ شہزادی بڑی شوخی سے اس نے کہکا لگایا. سیدانی بھی جیسا سنا تھا کہ آدمزاد بڑا بھولا ہوتا ہے، آدمزاد انسان تمہیں ویسا ہی پایا. تم بسم اللہ کر کے کوئی پھل تو توڑو اور کھاؤ، تو جس کھانے کا دل میں خیال کرو گی وہی مزہ آئے گا. بیگم یقین مانو ایک زرد جو پھل توڑ کر میں نے منہ میں رکھا، کیا کہوں، دہلی میں تو کسی نے ایسے ذائقے کا بونڈ پلاؤ کھایا نہ ہوگا. میر صاحب کی بیوی بونڈ پلاؤ جو گھر میں چھوڑ کر گئی تھی وہیں پہلے یاد آیا. بڑی لڑکی قلعے میں تو آپ بہت جایا کرتی ہیں، کیا وہاں بھی کبھی ایسے مزے کا پلاؤ نہیں کھایا؟ سیدانی حسینی بادشاہ کے خاص رکابدار کے ہاتھ کے بڑے بڑے تعریفی کھانے. رکابدار ہوتے ہیں اعلیٰ قسم کا باورچی. 20 مرتبہ کھائے ہوئے ہوں گے. مگر بیوی وہ بوباس کہتے ہیں خوشبو کو، وہ آب و نمک ہی کچھ اور تھا. ہاں تو بہن بس پھر کیا تھا، جو کھانے کھائے تھے بلکہ جن کا نام ہی سنا تھا ان کا خیال کرتی گئی اور اللہ تیری شان وہی مزہ آتا گیا. اچنبے کی بات، حیرانگی کی بات کہ جب ایک پھل توڑتی دوسرا اس کی جگہ فوراً نکل آتا تھا. پھولوں کلیوں کو جو چکھا مٹھائیاں تھیں، ایسی نفیس خلقی خوش ذائقہ کہ ہر نوالے میں روح تازہ ہو جاتی تھی. پیاس معلوم ہوتی تو پانی کا خیال کرتے ہی یاقوت کا گلاس خود بخود آ کر منہ سے لگ جاتا. یاقوت کا گلاس اور ایسا خباب کہ باہر سے پانی جھم جھم کرتا دکھائی دیتا. خباب کہتے ہیں بلبلے کو. ڈر کے مارے میں نے زور سے ہونٹ بھی نہیں بھینچے. ہونٹ بھینچنا زور سے ہونٹوں کو دبانا کہ کہیں کنارہ ٹوٹ کر منہ میں نہ چبھ جائے. اللہ پانی کو نہ پوچھو، ایسا میٹھا، ایسا معطر خوشبودار، ایسا سفید پانی تو نہیں ہوتا. نہ جانے کیا چیز تھی. سب کے بعد میں نے سوچا کہ پتوں کو بھی دیکھنا چاہیے. ساتھ ہی پان کا بھی خیال آیا. میں نے پان آج بھی بہت کم کھاتی ہوں، لیکن کھانا کھا کر 2 وقت تو ضرور کھانے کی عادت ہے. اب تو جو پتا توڑتی ہوں تو پان کی خوشبو منہ میں جو رکھا تو یہ معلوم ہوا کہ عطردان میں رکھی ہوئی گلوری قلعے میں آ گئی ہے. گلوری کہتے ہیں اس کو، عطردان جو ہوتا ہے نا پان کا، وہ جو خوشبو ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ محمد شاہ رنگیلے کی کلاب آئی جیسا پان کھاتی تھی. لال قلعے میں تو اس سے پہلے نہ اس کے بعد کسی کو نصیب ہوا. مگر میں کہتی ہوں کہ اگر وہ پرستان کے اس پتے کو ایک دفعہ صرف سونگھ لیتی تو ساری عمر سر دھنتی رہتی. مشک و عنبر پڑے ہوئے کھتے اور سچے موتیوں کے چونے کا پان بھی اس کے آگے بے حقیقت ہے. جب سانس لیتی تھی نئی سے نئی خوشبو کی لپٹیں آتی تھیں. اب بہن بادشاہ بیگم نے، جن کا نام زمرد پری تھا، توشہ خان نے والیوں کو حکم دیا کہ شہزادی کے کپڑے لاؤ. ٹھیک ہے. کشتیوں پر کشتیاں، تھان پر تھان آنے لگے. کپڑوں اور گوٹا کناریوں کو دیکھ کر تو میری عقل دہنگ رہ جاتی تھی. بڑی بڑی رانیوں اور شہزادیوں کے جوڑے دیکھے ہیں. نور بائی کی پشواس بھی دیکھی ہے. پشواس کہتے ہیں قیمتی لباس ہے جو پاؤں تک لمبا ہوتا ہے، اس کو پشواس بولتے ہیں، جس میں سیروں جواہرات ٹکے ہوئے تھے. لیکن ان کپڑوں سے کیا نسبت، لیکن ان کپڑوں جیسے نہیں تھے. کجا دنیا، کجا کہاں کے کپڑے، کجا پرستان کے. آنکھ نہیں ٹھہرتی تھی. کہتے کہاں دنیا کے کپڑے اور کہاں پرستان کے کپڑے. ریشم اور سونے کے تاروں سے بنی ہوئی آب رواں کہتے ہیں بہتا پانی، موتیوں سے لیسی ہوئی گلشن، ایسا ہی کم خواب اور زربفت کی دید نہ شنید، نہ دیکھا نہ سنا. اور زربفت کہتے ہیں سونے کے تاروں سے بنا ہوا کپڑا. گوٹا وہ کہ دنیا دیکھے اور اشش کرے، حیران ہو، حیرت
کا اظہار کریں نا، یا پہ حیران ہو کر دیکھنا۔ رنگ رنگ کے جواہرات کی لڑیاں تھیں، اور جب سامان آ گیا تو بادشاہ بیگم بولی، لو بھی سیدانی، اب تم اپنا ہنر دکھاؤ، کاراگری دکھاؤ۔ بہت تمہاری تعریف سنی، ہم تو جب جانیں کہ پرستان میں بھی تمہارا نام ہو جائے۔ میں دل میں تو بہت پریشان ہوئی کہ یا اللہ، میں یہاں کیا کاراگری دکھاؤں گی، کون سی وضاحت ٹانکوں کہ ان کے لیے نہیں ہو، مگر زبان سے کہا، حضور اللہ مالک ہے، وہی آبرو رکھنے والا ہے، آبرو عزت رکھنے والا ہے۔ صبح ہونے دیجیے، جو کچھ مجھے آتا ہے حاضر ہوں۔ وہ ہنس کر بولیں، سیدانی بھی، پرستان میں نہ دن ہوتا ہے نہ رات، ایک ہی موسم اور ایک ہی وقت رہتا ہے، تم جب چاہو کام شروع کرو۔ میں نے تعجب سے عرض کیا، تعجب سے، حیرانگی سے، تو کیا یہاں لوگ سوتے نہیں؟ کہنے لگی، یہاں سونے کا کیا کام، نیند پرستان میں نہیں آتی، ہمارا مشغلہ تو 8 پہر سپاٹے ہیں۔ مشغلہ کام، پرستان سے جی اکتایا تو دنیا والوں کے خوابوں میں چلے گئے، اکتایا دل بھر آیا۔ بہن، میں نے دیکھا کہ واقعی نیند کا نام بھی آنکھوں میں نہیں، نہ پیٹ میں گرانی، نہ سر بھاری، نہ انگڑائیاں نہ جمائیاں۔ سوچا کہ دیر کیوں لگائی جائے، کتر بیونت کا سامان تو کپڑا ٹانکنا، کپڑا بننا تو موجود ہے۔ اللہ کا نام لے کر جوڑے کترنے لگی، کاٹنے لگی، اور اسی وقت سے سینے اور ٹانکنے بھی لگا دیے۔ ادھر میں ایک طرف بیٹھی ہوئی اپنے کام میں مصروف تھی، ادھر ناچنے گانے والیوں پریوں کے تحت تخت اتر رہے تھے، یعنی کہ ساتھ گانا بجانا ہو رہا تھا۔ ایک سے ایک طرح دار اور ایک سے ایک شوخ اپنے فن میں استاد۔ طرح دار کہتے ہیں خوبصورت کو۔ نہ کانوں نے کبھی ایسا گانا سنا تھا، نہ آنکھوں نے ایسے ناچ دیکھے تھے۔ آوازیں تھیں کہ جیسے کوئلیں مل کر کوں کوں کرتی ہوں، ناچ تھا کہ ہوا میں جیسے تتلیاں اڑ رہی ہوں۔ کیا پوچھتی ہو بیگم، خدا کی قدرت کا تماشا۔ لیکن مجھے تو اپنی فکر تھی کہ کہیں جلدی کام نپٹے اور چھٹکارا پا کر گھر جاؤں، چھٹکارا پا کر، آزادی پا کر۔ ذرا کی ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھ لیتی اور اپنی سوئیاں چلانے لگتی، تو ذرا سا پھر دیکھتی، چوری چوری دیکھتی، پھر اپنا کام کرنے لگ جاتی۔ اس کی کارسازی کام بنانا کہ قربان صدقے مشکل کشا کے۔ مشکل کشا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، جو مشکل کا حل کرنے والا ہے۔ عقل نے ایسا کام دیا اور پہلے ہی جوڑے میں واہ واہ ہوگی، شابش ہوگی۔ شہزادی کا چہرہ بھی خوشی کے مارے پھول کی طرح کھل گیا۔ اب کیا تھا، میرے ہاتھ پاؤں میں گھوڑے لگ گئے، دنوں کا کام گھڑیوں میں ہونے لگا۔ کہانی بہت لمبی ہے، کہاں تک کہوں۔ جس کام کی آدمی دھن باندھ لے، آدمی شوق پکڑ لے، لگن ہو جائے، وہ ہو ہی جاتا ہے۔ آخر سارے جوڑے سل بھی گئے اور ٹک بھی گئے۔ کتنے دن لگے یہ کون کہہ سکتا ہے، وہاں دنوں کا حساب ہی نہ تھا۔ ہاں، اگر یہاں اتنا کام کرتی تو خدا جھوٹ نہ بلوائے، میرے اکیلے ہاتھ پر 1 سال سے کم نہ لگتا۔ اس عرصے میں ساری پریاں، خاص طور پر شہزادی، مجھ سے بہت محبت کرنے لگی تھی۔ خالہ سیدانی کہتے کہتے ان کا منہ سوکھتا تھا۔ گھنٹوں میرے پاس بیٹھی رہتی اور مجھ کو سوئی چلاتے دیکھا کرتی۔ تم جانو، پاس رہے کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ مجھے بھی اس کی بھولی بھالی شکل پر پیار آتا تھا، مگر دل کو کیا کرتی، یہ نگوڑا نکما تو یہاں پڑا ہوا تھا۔ گھر کی یاد چین نہیں لینے دیتی تھی، چین آرام۔ ہائے، اپنا کھنڈالہ پرستان میں بھی نہیں بھولا۔ کھنڈالہ کھنڈر، اپنا کھنڈالہ جو تھا، اس کا مطلب ایک عام سا گھر جو تھا، اس کو پرستان میں بھی یاد آتا رہا نا۔ آخر جب سارا کام ان کی مرضی کے مطابق ہو گیا تو میں نے کہا، حضور، خدا نے مجھے سرخ رو کیا، کامیاب کیا، مولا نے میری آبرو رکھ لی، آبرو عزت۔ سرکار کی شہزادی کی شادی اور شہزادی کو یہ جوڑے پہننے مبارک ہوں۔ اب لونڈی کو رخصت کیجیے، لونڈی ملازمہ کو۔ بادشاہ بیگم بولی، سیدانی بھی، ہمارا جی چاہتا ہے کہ شہزادی کی شادی دیکھ کر جاؤ۔ سچ کہوں، میرا جی بھر آیا، مگر سوچا کہ مطلب دل مچلا کہ مجھے بھی شادی دیکھنا چاہیے کہ سیدانی دیوانی ہوئی ہے، دیوانی پاگل تو خاکی انسان کو کہتے ہیں، خاکی یا آتشی، زیادہ میل اچھا نہیں۔ ذرا سی دیر میں بگڑ بیٹھی تو جلا کر خاک کر دیں گی۔
ٹھیک ہے، مطلب جلا کر خاک کر دیں گی کہ ذرا سی اگر انہیں کسی بات پر غصہ آ گیا تو وہ آگ سے بنا ہوا مراد یہاں پر جن ہے نا تو جلا دیں گی. اور بھاڑ میں جائے پرستان اور پرستان کی شادی، بھاڑ میں جائے آگ لگے. چل اپنے گھر کو چل. اور ہاتھ جوڑ کر عرض کیا شہزادی کی شادی آپ کو جم جم نصیب ہو، مجھے تو جانے دیجیے. یہ سن کر شہزادی کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے. وہ بولی سیدانی بھی تم کیوں جاتی ہو، ہمارا دل کڑتا ہے. نہ جاؤ، یہیں رہو. میرے کلیجے پر چوٹ سی لگ گئی. بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھال کر بولی سیدانی تم پرواری بیوی، تم اپنا جی بھاری نہ کرو. میں نے ان سے کہا کہ سیدانی میں تم پرواری کہ تم اپنا دل جو ہے وہ برا نہ کرو. تم بلاؤ گی تو 100 دفعہ آؤں گی. ایکائک کی دنیا نہیں چھوٹ سکتی. مٹی سے مٹی میں خوش رہتی. کہتے ہیں مٹی سے مٹی خوش رہتی ہے کہ میں مٹی سے بنی ہوئی انسان ہوں، میں انسانوں میں خوش رہ سکتی ہوں. شہزادی تو کچھ خفا اور کچھ رونقتی سی ہو کر اٹھ گئی. ٹھیک ہے، غصے والی صورت بنا کر نا. بادشاہ بیگم بولی اچھا بھی سیدانی تمہاری مرضی، جاؤ خدا حافظ. اور اسی کلموہے بکر گدھے کو حکم دیا کہ سیدانی بی کو ان کے گھر پہنچاؤ. خبردار جو راستے میں کسی قسم کی شرارت کی، اور دیکھو جو انعام و اکرام سیدانی بی کو بادشاہ نے دیا ہے وہ سب پالکی میں رکھ لینا. دل میں خوش اور ظاہر میں بصورتی ہوئی سب سے رخصت ہوئی. وہی پری ذات جو مجھے پالکی سے اتار کر لائی تھی ساتھ لے کر چلی. پھاٹک کے باہر پالکی موجود تھی اور مردوں کسی وضع کا آدمی پاس کھڑا تھا. میں پالکی میں بیٹھی اور دم کے دم میں پالکی ہوا سے باتیں کرنے لگی. بہت تیز اڑنے لگی. پالکی میں بیٹھ کر میں نے ادھر ادھر دیکھا کہ وہ جو پرستان کے بادشاہ نے انعام و اکرام دیا ہے کہاں ہے. اندھیرے میں کیا نظر آتا تھا. ہاتھوں سے ٹٹولنا شروع کیا. ایک کونے میں بہت سے کنکر پتھر معلوم ہوئے. جل گئی کہ موہے جنات تھے یا جنات تھے نا، یہاں بھی دغا دے گئے دھوکہ دے گئے. یہ ان کے گھر کے انعام و اکرام ہے. خیر جان بچی لاکھوں پائے. حیرت سے گھر پہنچ جاؤں تو جانوں بڑا انعام پایا. اور چپکے ایک ایک کر کے وہ کنکر اور پتھر پردے کی جھری میں سے پھینکنے شروع کر دیے. جھری میں سے، درز میں سے. قاعدہ ہے کہ خوشی میں راستہ جلدی کٹ جاتا ہے. آنکھ بند کرتے میں گھر آ گیا. ڈیوڑی میں پالکی رکھی. چراغ جل رہا تھا. پردہ جو الٹا اور چراغ کی جوت جو ہوتی ہے نا، چراغ کی روشنی جو پڑی تو کیا دیکھتی ہوں کہ جنہیں میں نے کنکر پتھر سمجھ رہی تھی جواہرات ہیں. بڑے بڑے تو میں نے سب پھینک دیے تھے. 2-4 ننھے سے باقی تھے. سر پیٹ لیا. کتنی دولت کھوئی. نگوڑی پھینکنے کی کیا ضرورت تھی، ایسا ہی تھا تو گھر آ کر پھینک دیتی. لیکن بہن تقدیر کی کھوٹ، تقدیر قسمت کھوٹ میل. نصیب میں تو پتھر بھی نہ تھے. ہیرے لال زمرد کیوں ملتے. ایک ایک پیر من کا بھر ہو گیا. من بھر کا ہو گیا کہ دل اتنا بے چین ہو گیا. دکھ ہوا. صرف 4 نگینے رہ گئے تھے. وہی لے کر بڑی مشکل سے اتری. گھر میں جو پہنچی تو بونڈ پلاؤ جیسا چھوڑ کر گئی تھی ویسا ہی دم پر لگا ہوا تھا. بڑی بھی پکانے والی مغرب کی نماز پڑھ کر دعا مانگ چکی تو انہوں نے پوچھا بیگم کیا راستے میں الٹے پاؤں آ گئیں؟ خیر تو ہے؟ میں نے دل میں کہا لیجئے. یک نہ شد 2 شد. ٹھیک ہے. پرستان میں خدا معلوم کتنے مہینے لگ گئے اور یہاں ابھی چاولوں کو دم بھی نہیں آیا. اور بڑی بی سے بولی ہاں بھی بھوک لگی ہوئی تھی اور کچھ جی بھی ٹھیک نہ تھا. راستے ہی سے آ گئی. اب انشاءاللہ کل جاؤں گی. یہاں پر یک نہ شد 2 شد کا مطلب ہے ایک کیا کم تھا جو دوسرا بھی آ گیا. یک نہ شد 2 شد کہ ایک کم تھا جو دوسرا بھی آ گیا. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ کا مطلب ہے اگر اللہ نے چاہا. ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ کلاس 10. ابھی آپ نے بیٹے اس کی ایکسرسائز جو ہے وہ کاپی پہ کرنی ہے. خلاصہ یاد کریں اور اپنی کاپیوں پر لکھیں اور اچھے طریقے سے آپ نے جتنا بھی لیسنز ہیں ان کو دیکھیں.